अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगी इंशाल्लाह ताला। हमारी ख़त विसाम की क्लास चल रही है जिसमें पिछली क्लासेस में हम फ़ा तक लिखना सीख चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम ख़त विसाम जिसे हम मॉडर्न कैलीग्राफी भी बोलते हैं, इसमें हम काफ लिखना सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमने फ़ा का फर्स्ट पार्ट बनाया है ना, सेम उसी तरह से हम काफ का भी फर्स्ट पार्ट बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ कलम रखेंगे और इसको यहाँ से यूं ले आएंगे। ठीक है, यहाँ स्टॉप कर देंगे और फिर दोबारा यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पे दोबारा से कलम रखेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर से हम यूं करके ऐसे ला के यहाँ स्टॉप करेंगे। ठीक हो गया। अब काफ के लिए हम यहाँ इससे एक कत ऊपर इसके मतलब यहाँ से हम तकरीबन यहाँ जो इसका कोना है ना, इसके यहाँ से एक कत ऊपर से इस तरह से यूं गुलाई में लाएंगे और ला के इसको यूं यहाँ मिला देंगे। ठीक है, और इसको फिर हम यूं कर देंगे। इस तरह से हम लिखेंगे काफ। अच्छा, इसमें यहाँ से अगर हम यूं लें और यहाँ से स्ट्रेट, तो ये इसके अंदर हाफ कट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से ये तकरीबन हाफ कट। इसी तरह अगर हम यहाँ से यूं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से यूं, तो इसके नीचे यहाँ पे एक कट और फिर ये आगे हाफ कट होना चाहिए, डेढ़ कट हो गया। और यहाँ भी इसके अंदर एक कट का गैप होना चाहिए और इसके जो नुक्ता है वो इसके साथ जोड़ के ही हम इसे लिखते होते हैं, लेकिन सेपरेट भी आप लिख सकते हो, लेकिन स्टाइल में हम यूँ लिखते हैं इसके साथ जोड़ के, ये और ये दो। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, ऑफ। अब इसको मैं बगैर इसके भी लिखती हूँ एक दफ़ा से दोबारा, यूँ और फिर यहाँ से इसको यूँ लेके आएंगे ऐसे और फिर यहाँ से यूँ मिला देंगे इस पोर्शन। चूँकि ये एक मॉडर्न ख़त है तो इसमें हर लफ्ज़ की बहुत सारी शेप्स होती हैं और जैसे ख़त सुलस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम रूल्स को फॉलो करते हैं कट और इस तरह से, तो इसमें आप अपनी कंपोजिशन के मुताबिक ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इसमें इसके जो रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं हैं। ठीक हो गया। अब हम दूसरी वाली काफ लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम जिस तरह हम ऑलरेडी अलिफ लिखना सीख चुके हैं, 6 कत में हम अलिफ लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह हम ऑलरेडी लिखना सीख चुके हैं। अलिफ, और अब इसको जो इसका लास्ट पार्ट है यहाँ से हमने यहाँ से आगे हमने इसको थोड़ा सा यूँ ऊपर उठाना है और इस तरह से हम इसको ऊपर लेके आएंगे।
ہو گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس 4 سے 5 کت ہوتے ہیں، 1 2 3 4 اور یہ 5 ہو گیا۔ یہ جو اس کی گہرائی ہے یہ یہاں پہ یہ بھی ہمارے پاس 1 کت ہونی چاہیے، جیسے با ہم نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کی بیس لائن میں کریں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس گیپ ہونا چاہیے، 1 کت پورا ہو یا پھر پونا کت، لیکن یہاں پہ یہ یوں راؤنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو بغیر اس کے لکھتی ہوں کت کے، کلیئر۔ اسی طرح سے یہ والی جو ایک ماڈرن شیپ ہے، آپ کاف دوسری طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے لکھا پیچھے، بتاتی ہوں ابھی۔ فرسٹ پارٹ آپ یہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ والا بھی، جیسے فا میں ہم نے کیا تھا نا، یہ والا بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو یوں، اور اس کے بعد ہم اس کو جیسے ہم نے سات لکھا تھا، سین لکھا تھا، اس طرح سے ہم اس کو یہاں سے یوں لائیں گے، یہاں سے یوں، اور پھر یوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس 3 کت ہوتے ہیں، 1 2 اور یہ 3۔ یہاں پہ ہم اس کا یہ کریں گے، اور جو اس کی یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اندر کو، یہ 1 کت سے زیادہ ہم اس کو اندر موڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہمارے پاس 1 کت سے زیادہ ہونا چاہیے، 1.5 سے 2 کت، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اور اس سے نیچے یہاں تک 2 کت ہونے چاہیے، 1 اور یہ 2، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو بھی میں بغیر، اور اس کے علاوہ یہ جو فرسٹ پارٹ ہے، یہ آپ اس کے ساتھ بھی فرسٹ پارٹ ایسا لکھ کے تو یہ والی شیپ بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ والا مطلب یہ والا جو پارٹ ہے یہ لکھ کے اور یہ والی شیپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے آپ اپنے حساب سے ویریشنز کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جیسے فا میں بتایا تھا کہ یہ والا جو ہے اس میں گیپ ہو بھی سکتا ہے اور اس کو مکمل فل بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو اب دوبارہ سے لکھتی ہوں۔ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ ایک اور طرح سے بھی کاف ہم لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے یہاں پہ 3 کت لگا لیں گے، یہاں پہ ہم اس طرح سے 3 کت لگائیں گے، 1 2 اور یہ 3۔ اس کے اندر ہم نے اس باؤنڈری کے اندر رہنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم اس طرح سے قلم کو رکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر لے جا کے، اور بعد میں ہم اس کو یوں نیچے لے کے آئیں گے۔ یہاں سے آنورڈ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو یوں رائٹ سائڈ پہ لے کے جائیں گے، شروع میں تھوڑا سا اس طرح سے، پھر آگے سے تھوڑا سا ہم اس کو اوپر اٹھاتے ہوئے، اس طرح سے یہ پورشن بنائیں گے۔ اچھا، یہ جو یہاں کا گیپ ہے یہ 1 کت سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے،
یہ دیکھیے، اور اسی طرح یہاں تک ہمارے پاس 4 سے 5 کت ہونے چاہیے، مطلب ایک کت یہ اور اس سے آگے 3 سے 4 اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم اس کو یوں نیچے لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے اسی طرح سے دوبارہ کریں گے، اٹھائیں گے اور یہاں تک لے جائیں گے۔ انک میری زیادہ گاڑی ہو گئی ہے، آئی تھنک تھوڑا سا پرابلم کر رہی ہے، میں اس کو سیٹ کرتی ہوں بعد میں۔ کلیئر؟ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا یہاں پہ ایک کت آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی بیس لائن ہے یہاں اس کے نیچے بھی ایک کت آنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں سے یہاں اس کے اندر جو گیپ ہے یہ 2 کت سے زیادہ ہونا چاہیے، 2 سے 2.5 اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ گیپ 1 کت کا ہوتا ہے اور یہاں پہ تقریباً 1 کت کا ہوتا ہے، لیکن 1 کت سے تھوڑا سا، اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اس طرح سے۔ کلیئر؟ اچھا، یہ جو اوپر کاف لکھی ہے ہم نے، اس کے اندر وہ بھی لکھ دیتے ہیں، وہ بھی میں کر دوں آپ کو۔ اس کے اندر چھوٹا جو ماتم لگاتے ہیں یا کاف کہتے ہیں اس کو بھی، تو یہ یوں آئے گا۔ انک زیادہ لے لی میرے قلم نے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی کلیئر؟ اچھا، اب اسی کاف کو میں دوبارہ سے لکھ کے دکھاتی ہوں، یہ والا۔ یہاں پہ لکھتی ہوں، کلیئر؟ آج کی کلاس میں ہم نے مختلف طریقوں سے کاف لکھنا سیکھا۔ امید ہے اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اسی طرح سے پریکٹس کریں اور اپنا ہوم ورک میرے ساتھ ہوم ورک گروپ میں شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ہوم ورک گروپ میں نہیں ہیں اور وہ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ میسیج کر کے ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا ہوم ورک شیئر کر سکتے ہیں، جس میں پھر مسٹیکس وغیرہ کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور آپ کی کریکشن کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔